الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کا یہ درس قرآن قربانی کے متعلق آپ کی گوش گزار چند باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ حق بات کہنے کی، سمجھانے کی اور سمجھنے کی، اور مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، قرآن کے اندر قربانی کے متعلق 3 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3۔ ایک لفظ نسک، نون سین کاف، نسک، یہ لفظ استعمال ہوا قربانی کے لیے، اور اس کو آپ مشہور آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، ایک نسک کا لفظ استعمال ہوا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا نحر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وانحر کا معنی قربانی، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا لفظ استعمال ہوا قربانی کا، ایگزیکٹ قربانی کا ہی لفظ استعمال ہوا۔ ان تینوں کے مفاہیم، مفہوم اور مقصود قربانی ہی ہے۔ مختلف مقامات پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم قربانی ہے اور مال کی قربانی ہے۔ اس سے مراد مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، جس وقت آپ کا بیٹا فوت ہوا تو نرینہ اولاد نہ بچی اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف 4 بیٹیاں بچ گئیں۔ بیٹا پیدا ہوا، فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، فوت ہو گیا۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیلائی کہ نعوذ باللہ یہ مقطوع النسل ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی اس کی نسل ختم ہو گئی، اور نسل چلتی ہے بیٹوں کے سر پہ، بیٹے ہیں کوئی نہیں، جو پیدا ہوا فوت ہو گیا، پیدا ہوا فوت ہو گیا، بات ختم۔ اب یہ مقطوع النسل ہے، لہٰذا جو ہی یہ دنیا سے چلا جائے گا، نبی علیہ السلام کے بارے میں دشمن کہتے تھے، جو ہی یہ فوت ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو مشن لے کے آیا ہے یہ مشن بھی ختم ہو جائے گا، مشن بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر، اس کا کیا معنی کوثر کا؟ کوثر کثرت سے ہے، اور کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ کوثر کثرت کے اندر جب بہت زیادہ تعداد کثیر ہو تو اسے کوثر کہا جاتا ہے،
اللہ نے فرمایا انا آتیناکل کوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کون سا کوثر؟ علماء نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے، ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حوض کوثر عطا فرمانا ہے دن قیامت کے۔ حوض کوثر سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلانے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اور سن لو، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جس بندے کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوثر والے حوض سے پانی کا گھونٹ بھی نصیب ہو گیا، پھر قیامت جانے پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا مبارک پانی ہے، سفید دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض دیا جائے گا۔ اس حوض کو کوثر کیوں کہتے ہیں؟ حوض کوثر اس لیے حوض کوثر کہتے ہیں کہ وہاں پر جو پانی پلانے کے لیے گلاس اور جام رکھے گئے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان کا شمار کرنا بھی ممکن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس کثرت، ان کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک وہ کوثر اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور دوسری چیز فرمایا علماء نے، اللہ نے اپنے نبی کو ایک تو وہ کوثر دیا، ایک کوثر دنیا میں بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ دنیا میں بھی کوثر عطا فرمایا۔ دنیا کا کوثر کون سا ہے؟ علماء نے فرمایا دنیا کا کوثر اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ایسا حوض ہے، ایسا تالاب ہے، ایسا سمندر بے کنار ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فہم، بڑے بڑے فہامے، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء علم والے وہ قرآن کے اندر ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کر نت نیا موتی نکال کے عوام کو دکھاتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک اس کہ موتی اور جواہر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ بھی کوثر ہے، اس میں بھی کثیر تعداد میں اللہ نے جواہر اور موتی رکھے ہیں، بڑے نقطے رکھے ہیں، بڑے موتی رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو مکہ کے مشرک ہیں یہ آپ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مقتون نسل ہے، اس کی نسل مٹ جائے گی، یہ فوت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے مشن کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انا آتیناکل کوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دیا ہے اور یہ کوثر بھی دیا ہے۔ فصلی لربک، جس وقت اللہ کوئی نعمت دے دے، اور مسلمانوں سن لو، اپنے دلوں کے اندر اس بات کو جگہ دے دو، اللہ کی قسم ہے بڑی فائدے والی بات کہہ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت بندے کو دے دے، بندے کا کام ہے اللہ کے سامنے اور زیادہ جھک جانا، اور جھک جائے۔ کیوں؟ اس واسطے ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، جس درخت کے اوپر پھل نہ لگتا ہو، توجہ، جس درخت کے اوپر پھل نہ لگتا ہو اس کی ٹہنیاں اکڑی ہوئی کھڑی ہوتی ہیں، اور جس کی شاخوں پر پھل لگتا ہو وہ جھک کے کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا؟ ایسا پھل لگے تو ٹہنیاں جھکتی ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ کی نعمت ملے تو بندیا تم بھی جھک جایا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ وہ جوانیاں دے تو جوانی پر اس کے سامنے جھک جا، وہ حسن دے تو حسن کا شکریہ ادا کر، اس کے سامنے جھک جا، وہ کوئی پیسہ دے تو اس کے سامنے جھک جا، وہ کوئی پوسٹ دے تو اس کے سامنے جھک جا، وہ کوئی شہرت دے تو اس کے سامنے جھک جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نعمتیں دیتا جائے، بندے کا کام ہے اللہ کے سامنے جھکتے جانا۔
قرآن کہہ رہا ہے میرے پیغمبر جی ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دینا ہے، فیصلہ ہو گیا، اور دنیا کا کوثر بھی قرآن دے دیا۔ فصلی لربک، اے میرے پیغمبر اب اللہ کے سامنے جھک جایا کر، نماز پڑھا کر، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا کر۔ جھکنا ہے نا، اے میرے پیغمبر فصلی لربک، اپنے رب کے سامنے جھک جایا کر، وانحر، وانحر، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، آج 5 ذی الحجہ، اب 6 شروع ہو گئی ہے، 6 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے، اس لیے قربانی ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سب کی قبول فرما لے، لیکن سن لے میرے بھائیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نعمتیں دے تو اللہ کے سامنے اپنا آپ بھی جھکا دے، اپنا مال بھی لٹا دے۔ ہم مال لٹائیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر میرے بھائیو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بہانہ تلاش کرتے رہتے ہیں، مولوی صاحب دسو مینو میرے تے قربانی ہے یا کوئی نہ، اور میں صاحب نصاب ہوں یا کوئی نہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کیوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے میری بچت ہو جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نام پر جو دینا ہے تو کھل کے دیا کرو، اللہ کا دیے ہوا مال ہے، کوئی ماں دے پیٹ جو کوئی لے کے نہیں آیا، اپنی محنتوں کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، دوسرے کا آج کا ہے کل کا نہیں ہوتا۔ یہ بندے کا کوئی، اس کے اندر بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کئی ایسے عقل مند ہوتے ہیں سمجھدار، ان کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، مال کی وسعت نہیں ہوتی۔ اور کئی بیچارے ایسے جھلے اور پاگل ہوتے ہیں، گل کا طریقہ ہی انہوں نے نہیں آتا، بات کرنے کا ڈھنگ ہی ان کے پاس نہیں ہوتا، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ اچھا، جو پہلی چیز میں نے آپ کو قرآن سے حوالہ دے دیا کہ مال کی قربانی کرنا، اس کے متعلق قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر، نہر کر، قربانی کر۔ ایک قرآن میں نہر کا یہ لفظ استعمال ہوا، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا نسک، اور نسک کا معنی بھی مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے 17واں پارہ ہے سورۃ حج کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور بندیو، اللہ نے جو تمہیں چوپائے دیے، بکری دی، دمبا دیا، گائے دی، بھینس دی، اونٹ دیا، یہ جو اللہ نے تمہیں چوپائے دیے، اللہ فرما رہے ہیں بندیو ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، قربان کرو، قربانی کرو۔ یہ صرف تمہارے لیے حکم نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ کا یہی حکم ہوتا تھا۔ اس لیے دوسری دلیل میں نے آپ کو دی، 17واں پارے کے اندر سورۃ الحج ہے، اس میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت اور ہر قوم اور ہر نبی کی قوم کے لیے ہم نے قربانی کا سلسلہ جاری کیا تھا، اس قوم کے لیے بھی اللہ نے قربانی کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ یہ آیت نمبر میرے بھائیو، آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ سورۃ حج کی آیت نمبر 34 اللہ فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا، تمہارے لیے بھی قربانی کا حکم ہے۔ بہانے بنا کے قربانی سے بچنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ کھلے دل سے اللہ کے نام پہ قربانیاں کیا کرو۔ اللہ پاک کو یہ امر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں ما من عمل احب الی اللہ من احراق الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قربانی کے دنوں کے اندر، توجہ، قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔
قربانی اللہ کو بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ایک اور جگہ سنو والا میرے بھائیو، چھٹا پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر، وَاتْلُ اتلو علیہم، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو تلاوت کر کے سنا۔ کیا چیز سناؤں؟ اللہ نے فرمایا نبأ ابنی آدم بالحق، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو سنا۔ توجہ کرو ذرا، میں ذرا قربانی کی طرف آ رہا ہوں، توجہ۔ نماز سے پہلے پہلے انشاءاللہ بالکل ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو برک ہے تب، ہاں ماشاءاللہ میری نظر پئی ہے پتیلے پہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ آپ کو سناؤں میں مختصر انداز میں، توجہ سے سننا۔ دو بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، ایک کا نام حابیل، اسی حابیل کا نام تبدیل ہوتے ہوتے، توجہ کرو ذرا میں ایک بات بتا رہا ہوں توجہ سے، اس حابیل کا نام تبدیل ہوتے ہوتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر لوگوں نے بیت اللہ میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کا نام حبل تھا۔ یہ وہی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، سمجھ آئیے؟ لوگ آتے ہیں جی اے پتھرانو بت دے رہے ہیں، پتھر ہیں تو پتھرانو پوجے ہیں، پتھرانو کوئی نہیں پوجدا ہوندا۔ اگر پتھرانو پوجنا ہو گیا تو بڑے بڑے پہاڑ مکے دے اندر کھڑے انہوں نے لوگ پوجنا، پتھرانو کوئی نہیں پوجدا۔ اے لوگ جڑے قبراں دے جا کے منتا منوتیاں منے دین، قبراں نو پوج دین، قبروں کو کوئی نہیں پوجتا۔ اگر قبروں کو پوجنا ہوتا تو ہزاروں قبریں ہیں، سب کو پوجا جاتا۔ قبروں کو کوئی نہیں پوجتا، پتھروں کو کوئی نہیں پوجتا۔ اصل میں جو عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاں بزرگ کی روح موجود ہے، اصل میں اس کو پوجا جاتا ہے، اصل اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے نام کے چڑھاوے اور نذرانے دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ وہی حضرت حابیل ہے جن کو حبل کہا جاتا تھا، حبل، لات، منات، عزا وغیرہ یہ بت تھے۔ اچھا جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کا واقعہ سنائیے۔ ایک کا نام حبل، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ یہ دونوں ہم عمر ہیں، ساتھ ملتی جلتی عمر ہے، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے اندر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ تھا۔ توجہ ذرا، توجہ، ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھاؤں گا، توجہ۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی بیوی سے اولاد پیدا ہوتی، ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتے، ہمیشہ جوڑی پیدا ہوتی، ایک بچہ اور ایک بچی اللہ جوڑا کر کے دیتا تھا۔ پھر اگلے موقع پر پھر جڑواں بچے پیدا ہوئے، پھر اگلے موقع پر جڑواں، اسی طرح سلسلہ اس وقت کا یہی تھا، جڑواں بچے ہوتے تھے۔ اللہ کا قانون تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا، اے میرے پاک پیغمبر اپنی اولاد کو کہہ دے کہ جو بچہ اور بچی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، توجہ، جو بچہ اور بچی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں یہ آپس میں تو نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جو دوسری مرتبہ بچہ بچی پیدا ہوئے ہیں ان میں سے بچہ اور پہلے سے بچی، ان کا قراس میں نکاح، اور دوسری مرتبہ بچی اور پہلے والا بچہ، ان کا قراس میں نکاح جائز ہوتا تھا۔ گل سمجھ آئیے؟ پہلی دفعہ بچی بچہ پیدا ہوئے، اگلی دفعہ بچی بچہ پیدا ہوئے، پہلی دفعہ دا بچہ، دوسری دفعہ پیدا ہونے والی بچی، انہاں دا آپس میں نکاح جائز۔ پہلی دفعہ دی بچی، دوسری دفعہ پیدا ہونے والا بچہ، انہاں دا آپس میں نکاح جائز ہے اس وقت۔ یہ اب جائز کوئی نہیں، اب جائز کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو ذرا، عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب جو آیا تھا، انی رأیتو، یہ سورۃ یوسف کا پہلا رکوع ہے، انی رأیتو احد عشر کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے
11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، والشمسا اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، والقمرا اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ابا جی میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پتر انو چھپا لے، ذکر نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سمجھ گئے یہ جو خواب آیا ہے یہ عام بندے کا خواب نہیں، یہ اس کو خواب آ سکتا ہے جس نے اللہ کا نبی بننا ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی عام معمولی خواب تو نہیں ہے یہ۔ خیر سلسلہ چلتا رہا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکالا گیا، منڈی میں بیچا گیا، وہاں سے اٹھایا گیا، شاہ مصر کے گھرانے میں ڈالا گیا، وہاں پلتے رہے بڑھتے رہے، وہاں سے اٹھائے گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے، وہاں سے اٹھائے گئے اور تخت شاہی پہ بیٹھا دیے گئے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ او لوگوں سن لو، ہم لوگوں کے اندر دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں، کبھی خوشیاں، کبھی غم، کبھی غربت، کبھی مالداری، کبھی بیماریاں، کبھی صحتیں، کبھی رونقیں، کبھی تنگ دستیاں، کبھی کیا معاملہ، کبھی کیا معاملہ، ہم لوگوں کے اندر دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، ہر عسر اور مشکل کے بعد یسرا، آسانی ہوتی ہے۔ ٹھہرو میرے پیغمبر، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام ٹھوکریں کھاتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تخت شاہی پہ جب پہنچ گئے، وہاں پہ ان کے 11 بھائی، توجہ میری طرف، ان کے 11 بھائی آ کر حضرت یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ توجہ، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، ان کا باپ بھی، ان کی ماں بھی، وہ بھی آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ خواب جو 40 سال تقریباً پہلے آیا تھا بچپن کی عمر میں ہے، اب 40 سال بعد اس کی تعبیر ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، سجدہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑی، دیکھو جی یہ جو کہتے ہیں اشاعت و توحید والے کہ غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، دیکھو تو صحیح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائی سجدہ جو کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہاں جائز تھا تو قبر کو سجدہ بھی جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، کبھی سنیں، ہاں نہ سنو تو پھر کبھی سن لو گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اگر قبر کا سجدہ تم ناجائز کہتے ہو تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اور ماں باپ نے کیوں سجدہ کیا تھا؟ ذہن میں رکھو، اس کا ایک جواب جو ابھی میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک جواب تو یہ ہے آدم علیہ السلام کے دور میں بہن اور بھائی کا نکاح ہو جاتا تھا، تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جواب ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بہن اور بھائی کا نکاح ہوتا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا، تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں او جی اصل مسئلہ یہ ہے بھئی آدم علیہ السلام دی شریعت جو جائز ہے، ساری شریعت یہ حرام ہے بہن بھائی دا نکاح، اساں یہ گل آتے ہیں یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر تعظیم دا سجدہ جائز ہے، ساری شریعت تعظیم دا سجدہ حرام ہے۔ سادہ سا جواب ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او جی دیکھو جی ہمیں کہتے ہو قبروں کو نہ سجدہ کرو، خود جا کے پتھر کو سجدہ کرتے نہیں ہو، بیت اللہ کو خود جا کے بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، تو ہم اس کا بھی بہترین جواب دیتے ہیں، بھائیو جس چیز کا حکم میرا اللہ دے دے ہم تو حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ نے بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ نے قبروں کے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، ہم اس سے رک گئے، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا جو بہترین، اس سے بھی بہترین جواب ہے وہ یہ ہے، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کا سجدہ تو جائز ہے نا۔ ہم بیت اللہ کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے رخ کیا ہے،
بے اس کی طرف منہ کیا ہے، ہم اس لیے منہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ ہم بیت اللہ کو نہیں کرتے۔ اور ہمارا ایمان ہے جو کہے میں بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہوں وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے عبادت کا سجدہ کرنا حرام اور کفر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تم بھی کہو ہم قبر کو سجدہ نہیں کرتے، قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں، ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ والے کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو۔ تم کو ہم قبر کو سجدہ نہیں کرتے، قبر والے کو کرتے ہو۔ جب قبر کو کرو تب بھی حرام، قبر والے کو کرو تب بھی حرام۔ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ بولو بھائی سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ۔ بہن بھائیوں کا نکاح اس طریقے سے جائز تھا جو میں نے آپ کو بتایا، کراس میں۔ اب اللہ کا کرنا، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی نا، قابیل کے ساتھ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو یہ لوں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا عقل نو ہاتھ مار، اللہ دا حکم توڑ دیں تو حرام کم کر دیں۔ اللہ نے منع کیے، بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں تو یہ کروں گا، میں تو اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اچھا، اختلاف، جھگڑا، رولا، فساد کھڑا ہو گیا۔ کرتے کرتے اس نے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ توجہ سے سنو بھائی، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، وہ فیصلہ ہونے دو پھر جا کے آگے کوئی کام کریں۔ کیا جی؟ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانی کرو، اور قربانی کا، ابھی ہماری قربانی آ رہی ہے نا، توجہ سے بات سنو ذرا، یہاں پہ بات میں سمجھاؤں۔ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس بندے کی قربانی قبول ہو گئی وہی بندہ اس لڑکی جو خوبصورت ہے میری بیٹی، اسی سے وہ نکاح کرے گا۔ اس وقت کا دور، اس وقت کا قانون یہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد اپنا وہ قربان شدہ چیز ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی جلا دیتی، راکھ کر دیتی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کی نہ جلتی، نہ سردی جیندی، کوئلہ نہ ہوتی، تو وہ سمجھا جاتا کہ اس کی قبول نہیں ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حابیل نے کیا کیا، بہترین قسم کا دمبا وہ ذبح کیا، اور ذبح کر کے اللہ کے نام کا وہ پہاڑی پر رکھ کر واپس آ گئے۔ قابیل نے کیا کیا، پرانا سا گھاس، ذرا بوسیدہ قسم دا، جانور بھی صحیح نہیں کھاتے تھے اسے، وہ پرانا بوسیدہ قسم کا گھاس وہ کاٹا، اتنا سا تھبا گھاس اچا کے اس نے جا کے چوٹی تے رکھا ہے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھی دیکھتا ہے کہ بندے نے قربانی دی کس نیت سے ہے۔ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں نا بھائی، کوئی مریل قسم دی بکری مل جائے تو سارا ٹوٹل پورا ہو جائے، ہوتے ہیں نا اسی تلاش میں، کوئی سستی تو سستی لبے، ہماری یہ پوزیشن ہوتی، شوق ہوتا ہے بھائی سستا کم ہو جائے تو ایسا مسلمان ہی آکھے جوان تے سارے بچوں نو گوشت نصیب ہو جائے تے ساری قربانی بھی ہو جائے تے اللہ خوش تے بندے ہی خوش تے ہر شے خوش۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھو کیا ہوا، آگے میں جو نقطے کی بات بتانے لگا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور پھر قربانی سے پہلے اپنا ذہن بنا لیں۔ دونوں نے قربانی کی اور اپنی اپنی چیزیں رکھ کے آ گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی۔ اللہ آگے کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ وتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول۔ کس کی قربانی؟ حضرت حابیل کی، اور جو اس نے بہترین قسم کا دمبا اللہ کے نام پہ قربان کیا تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ اور جے ٹوٹل پورا کیتا ہے بوسیدہ قسم دا گھاس کٹ کے اس نو پہاڑی دے چوٹی دے جا کے رکھے، اللہ ایو جے بندے دی قربانی نے قبول
نہیں کیتا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قال انما ولم يتقبل من الاخر. جب دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قال لاقتلنک. اب دوسرا قابیل کیا کہتا ہے؟ اچھا یک نہ شد دو شد، ایک تا میں بہن دے نال نکاح کرنا چاہتا، اے نہیں ہون دیں دے، دوسرا میری قربانی قبول نہ ہوئے. اچھا اتنا میرے ساتھ ظلم زیادتی. نعوذ باللہ. یہ نہیں کہتا کہ میری نیت اور ارادہ غلط ہے، الٹا ان کو بلیم کر کے کہتا ہے اے زیادتیاں. قال لاقتلنک، میں اللہ کی قسم ہے تمہیں ضرور قتل کروں گا. دشمن جو شریعت کا دشمن ہوتا ہے نا، حق بات کا جو دشمن ہوتا ہے، وہ آخر پہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے اور آخر پر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے او جی ان کو قتل کر دو، مار دو. حق گل والا کہیں تے بھی اس پوائنٹ تے نہیں جانا. حق والا دلائل سے سمجھاتا ہے بھائی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. حق والا دلائل سے سمجھاتا ہے اور باطل والا ہمیشہ ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی کیا کہتا ہے؟ قال لاقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا. اور پھر فرمایا قال، آگے سے بھائی کیا کہتے ہیں حضرت حابیل؟ او بھائیا تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہے، توجہ کر. قال اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں، کوئی تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا کوئی قصور نہیں ہے. بلکہ سن لے میں نے ابا جی سے یہ بات سیکھی ہے. کون سی بات؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، جو تقوی کے ساتھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا حکم مان کے قربانی کرے، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے. یہ بات ہے بھائیو نکتے کی. کون سی؟ کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ اپنی قربانی اللہ کی دربار میں پیش کرتا ہے ڈرتے ڈرتے. اللہ شاء قبول چا کریں، میں لکھا روپے لا چھوڑے نہیں، وقت بھی تیرے اے اس قابل نہیں جو قبول ہو جائے، پر تیری رحمت امیدواراں تو آپ قبول کر لے گا. اللہ پاک ایسے بندے کی قربانی قبول کرتا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. متقی کا معنی کیا ہے؟ جس کا عقیدہ بھی تقوی والا، عمل بھی تقوی والا، رزق بھی تقوی والا ہو. عقیدہ بھی تقوی والا، عمل بھی تقوی والا اور رزق بھی تقوی والا. کیا مطلب؟ عقیدہ تقوی والا یعنی شرک نہ ہو عقیدے کے اندر، تب جا کے قربانی قبول ہوتی ہے. عمل تقوی والا کیا مطلب؟ دکھلاوا مقصود، نمبر بناونے مقصد نہ ہوئے کہ لوگوں کے سامنے میرا نام چوی وے بھائی عزیر شاہ نے بڑی وڈی قربانی کی تھی. نہ نمبر بنانا مقصود نہ ہو، بلکہ دل کے اندر نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. جو بندہ ایسے کرتا ہے نا اللہ کے لیے، اس کی پھر کیا انداز ہوتا ہے؟ پھر وہ سیلفیاں بنا کے نیٹ پہ پوسٹیں نہیں چلاتا بھائی میں ایڈا دمبا گدا ہے، میں اے وارکا گدا ہے، اے گاں گدی ہے جتنے لکھ دی. پھر وہ اپنی قربانی کو شو نہیں کرتا، بلکہ وہ چھپا چھپا کے کہنوں دستا بھی نہیں، کہنوں وکھانا ہے وہ ویکھ رہے ہیں، اس دن آتے وہ قربانی کر دینا ہوں. ٹھیک ہے، شو منٹیاں نہیں ماردا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوتا ہے، لوگوں نو خوش کرنا نہیں ہوتا. پہلی چیز عقیدے کا تقوی ہو کہ شرک کے ملاوٹ نہ ہو. دوسری چیز عمل کا تقوی ہو یعنی اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اور تیسری چیز میرے بھائیوں مال کا تقوی ہو. کیا مطلب ہے؟ مال کے اندر حرام آمدنی شامل. اے مسئلے دا ہی پتہ ہوئے. اگر مشرک شرکی عقیدے والا بندہ، توجہ، شرکی عقیدے والا بندہ اگر آپ نے قربانی کے حصے داروں میں شامل کر دیا، مشرک کی وجہ سے اللہ پاک باقی 6 بندوں کی قربانی بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگر یاد رکھو کسی نے دکھلاوے والی اور گوشت والی نیت والا بندے کو شامل کر دیا، قربانی کی نیت نہیں ہے، بس دکھلاوا مقصود ہے، نمبر بنانے مقصود ہے، چودھری کہلوانا مقصود ہے، اگر اس جیسا بندہ قربانی میں شامل کر لیا باقی بندوں کی قربانی بھی قبول
نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے بھائیو، آمدنی جس کی حرام کی ہو، جوے دا پیسہ، غلط چیزاں دا پیسہ، فراڈ اور دھوکے کا پیسہ، حرام انکم ہے، سود کا پیسہ ہے، یا کوئی بھی حرام کا مال ہے، اگر حرام آمدنی والے بندے کو ساتھ شامل کر لیا تو میرے بھائیو اس کی بھی قربانی اور باقیوں کی قربانی بھی قبول۔ البتہ حرام والے کے لیے یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، جہاں غالب یعنی 50% سے زیادہ حرام ہو اور 50% سے کم حلال ہو، تو ایسے بندے کو ساتھ ملاؤ گے تو نہ اس کی ہوگی نہ باقیوں کی ہوگی۔ ہاں جس کا زیادہ حلال کا ہو اور کچھ نہ کچھ حرام کا ہو، ایسے بندے سے احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن اگر شامل ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ سمجھ آئی مسئلے دی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے بات کو بالکل میں مختصر کروں، قربانی اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کے اندر عقیدے کا بھی تقوی موجود ہو، عمل کا بھی تقوی موجود ہو اور مال کا بھی تقوی موجود ہو۔ اور قربانی اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی لازم قرار دی تھی، اس امت پر بھی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب مال جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان لوگوں پر یہ قربانی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر کل اعلان کر۔ اور علماء نے لکھی ہے بات بڑی پتے کی کہ جب بھی کوئی اہم ترین مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کرانا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں کل اعلان کر میرے پیغمبر، اپنی زبان مبارک ہلا کے لوگوں کو مسئلہ کھول کے سمجھا دے۔ ٹھیک ہے جی، کل اعلان کر میرے پیغمبر، ان صلاتی، میری نماز، میری جسمانی عبادات، و نسکی، اور میری قربانی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، ومحیاي، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ، کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، رب العالمین، وہ رب العالمین ہے لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ سورۃ انعام کا آخری صفحہ دیکھ لو جا کے، 8ویں پارے کا نصف ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں اعلان کر کے لوگوں کو بتا، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں لا شریک لہ، اللہ کا کوئی بھی شریک، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سن لو میری امت والو، میں محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اللہ کی بات کو ماننے والا ہوں۔ سب تو پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی گل منیندا، تو سبھی اللہ دی گل مان کے چلو۔ تہاڈی نماز بھی اللہ واسطے، تہاڈی قربانی بھی اللہ واسطے، تمہاری زندگی بھی اللہ کے لیے، تمہاری موت بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرو، عقیدہ درست کر لو، اور اس کے بعد اللہ کے نام کی نمازیں اور قربانیاں کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ کیسے دیتا ہے۔ آخر پہ حدیث سنو جی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی کر رہے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، او میرے صحابہ یہ تمہارے ابا جی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ ابراہیم علیہ السلام دمبا ذبح کیتا یا بیٹا؟ ذبح کیسے کرنے پہن؟ بیٹا۔ ہوں ایک کوئی بھی نہیں بولتا بھائی دمبا یا بیٹا، کیونکہ دونوں چیزاں سامنے آنی پہ ہیں نا، بھائی دمبا بھی آئی تو بیٹا بھی آئی۔ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیا تھا، کیا مطلب؟ انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی
آگے ذبح ہونے سے اللہ نے بچا لیا، ابراہیم تک کر دیتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرے پیغمبر تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں اللہ نے دکھلایا تھا بیٹے کو ذبح کرنا، ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو نافذ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے پہنچ گئے مکہ کے اندر۔ وہاں آ کر اپنے بیٹے کو مینا کے اندر وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹا کے اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ اور یہ جو لوگ بعض کہتے ہیں نا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی تے تل لوہے دا پیس آ کے تے گلے تے آ گیا تے گلہ ذبح نہ ہویا، ابراہیم علیہ السلام لگے رہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی لوہے کا پیس، کوئی ٹکڑا نہیں آیا، گلا تھا، چھری تھی، پر میرے رب نے چھری کو کاٹنے کا حکم ختم کر دیا کہ خبردار یہ میرا نبی بننا ہے، اس کا گلا نہیں کاٹنا، اور اللہ نے روک دیا، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا تھا ان کی نظروں میں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، چل رہی ہے چھری، چلا رہے ہیں، ذبح نہیں کر رہی، کاٹ نہیں رہی۔ اچانک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، اوپر دیکھا جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا پکڑ کے لا رہے ہیں، دمبا مینڈا پکڑ کے لا رہے ہیں، اور متوجہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی صبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مینڈا پکڑ کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبے کو نیچے لٹایا حضرت جبرائیل نے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب بچ کے کھڑے ہو گئے تو فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے تکبیرات پڑھ دیں نا سا، ایک انہیں آئیاں نا ساڑھے تک، سنو ذرا۔ جبرائیل کے پاس دمبا تھا، وہ اوپر سے اب اس نے آواز کیسے لگائی؟ جبرائیل کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، جبرائیل نے آواز لگائی، حضرت ابراہیم نے ایسے دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ فوراً اسماعیل کو ہٹا کے دمبا لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے چھرا چلایا، ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب بچ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بڑے قیمتی جملے نہیں، جبرائیل دے دو نبیاں دے تے بات سارے نبی دے دسے ہوئے، ٹھیک ہے، بڑے قیمتی جملے ہیں، ان کو اس دنوں کے اندر خوب اہتمام کرو ان کا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے تو یہ ذہن بنا رکھا ہے نا بھائی صرف نامی ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک بس فرضوں کے بعد ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 9 دن ہے نا قربانی سے پہلے کے 9-10 دن، یہ ان کے اندر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ان جملوں کا تکرار اور بار بار پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بازاروں میں جا کر ان دنوں کے اندر بازاروں میں جا کر اونچی اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بھی پڑھ لو یار، حصہ ڈال جائے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، ان کا اہتمام کرو، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے قربانی کی، انہوں نے سب سے محبوب ترین اللہ کے دربار میں، محبوب ترین چیز اللہ کے دربار میں پیش کی۔ تو ہمیں بھی حکم ہے تم بھی اپنا محبوب مال اللہ کے دربار میں پیش کر دو، شوق سے پیش کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال صحابہ کرام نے کیا، یا رسول اللہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک تو پتہ چل گیا بھی ہمارے بابا جی کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، دوسرا ہمیں یہ بتائیے ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب قربانی کرو گے نا خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور کال کوئی بڑا توجہ سے بات سنو، کوئی بندہ جانور کے بال گن سکتا ہے، شمار ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب علماء نے فرمایا کہ سنو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بے بالوں کے برابر، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح بال نہیں گنے جا سکتے نا، اتنے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی کرنے والا، قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دیتا ہے کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکے گا، بڑا اجر ہے۔
بڑا اجر ہے۔ بہرحال شوق و ذوق سے کریں قربانی والا عمل، اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ باقی رہا مسئلہ، یہ پچھلی امتوں پر بھی لازم تھی، ہمارے اوپر بھی لازم ہے۔ پچھلی امتوں کا یہ تھا بھئی وہ پہاڑی کی چوٹی پہ رکھتے، آگ جلا دیتی، قربانی ہو گئی۔ ہمارے لیے اللہ نے یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ ہم جو اپنی قربانی خود کرتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ فریجاں باہر رکھیں دیا، 3 مہینے تک کھاندے رہندے ہیں، انجا رہندے نا، خراب ہو ویندے وقت بھی کھاندے ہیں، کہ غریب نو نہیں دیونا، آپ کھاونا ہے۔ بھائیو زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، خود کھاؤ، بے شک حلال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کھاؤ، لیکن غرباء فقراء کو بھی دو، دوست و احباب کو بھی دو، بہن بھائیوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، اڑوس پڑوس کو بھی دو، سب کو دو یار۔ پورا سال بندہ کھاتا ہے گوشت، یہ دن بہن بھائیوں کے ساتھ دل لگی اور محبت کرنے کا ہے، ان کو جو ہے اپنا مال دو، یہ گوشت وغیرہ دو، ٹھیک ہے جی۔ بعض بیچارے تیرے ڈاڈے ہوندے ہیں بھائی، وہ عید لیارے اگر کٹھی قربانی ہوئے نا، کٹھی قربانی اللہ تعالیٰ واسطے کوئی بیٹھا ہوئے تو پریشان نہ تھی وے، میں نے کہا دسا نہیں، اللہ کرے تمہارے جو ہک بھی نہ ہوئے انجھے، میں ویسے جرنلی بات کر رہا ہوں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں بھائی، وہ جو مشترک قربانی ہوتی ہے نا، جس میں پارٹنر ہوتے ہیں 6-7، تو وہ کیا کرتے ہیں، عید والے دن کڑھائی بھی نہیں بناتے، کڑھائی نہیں بناتے، کیوں جی؟ او جی وا جی، او جی وا جی، اللہ دے بندے گوشت بندہ لگا ہر ہفتے کھانے آ، ہر دوسرے دن بندہ گوشت کھاندا ہے گھراں دے اندر، اے گل نہیں ہوندی بے گوشت نہیں کھادا ہویا، مطلب یہ ہوندا ہے کٹھے جو بیٹھے ہو خوشی نال رل کے کھاؤ۔ یہ پہلے دیہاڑے اللہ دی طرفوں ایک میزبانی ہوندی ہے، بندہ مہمان ہوندا ہے، کھل کے سونا سکون نال کڑھائی بنا کے کٹھے با کے اپنے بہن بھائی ہو یا دو جو پارٹنر ہیں، یہ سارے شرکاء مل کے کھایا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور کھاؤنا اوہ ہوندا ہے، بعد تے روٹین نہیں بن ویندی، ہاں کھاؤن دا مزہ اوہ ہوندا ہے جڑا کٹھے با کے کھادا نے، اس واسطے رل مل کے اتفاق نال اتحاد نال کھادا کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کی آمد بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنائے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا مسئلہ، میں تو کہوں گا قاری صاحب کہہ رہے تھے بھائی ہر مہینے کا درس کریں گے انشاءاللہ، اہتمام کرو، اس سے ساتھیوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، کوئی قرآن و سنت کی بات بھی ہو جاتی ہے، شریک ہوں گے نا انشاءاللہ، شرکت کرے سو، میں کوئی ٹوٹکا یا ڈھکوسلا تو نہیں مارا، گال تو قرآن و سنت بھی کیتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس نال فائدہ ہوئے ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ عمل دی بھی توفیق دے سی انشاءاللہ، اس واسطے شرکت کیتی کرو شوق و ذوق نال، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لوجہک وعظیم سلطانک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم، اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واکرمنا وادخلنا الجنة مع الابرار، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح لنا في نيتنا، اللهم اصلح لنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم، آمين۔